أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ زمین میں تکبر کرنا چاہتے تھے اور برے مکر کرنا چاہتے تھے، اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر خود اس تدبیر کرنے والے کو. بس کیا وہ پہلے لوگوں پر جاری ہونے والی اللہ کی سنت کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں؟ بس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں یا زمین میں کوئی چیز بھی اسے عاجز کر سکے. یقیناً وہ دائمی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اس یقین پر اور ایمان پر قائم ہیں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت ہم آپ کے شامل حال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے انہیں ہم نے پورا ہوتے دیکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے سلوک ہمارے ایمان اور یقین میں مزید پختگی پیدا کرتا ہے. بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی جن باتوں کی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنی جماعت کو اطلاع دی، ہمیں بتایا، ان باتوں کو بھی ہم پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے نبوت کا مقام عطا فرمایا. لیکن ایسی نبوت جو غیر تشریعی نبوت ہے، ذلی نبوت ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ایک معراج ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کا امتی آپ کے انتہائی عشق اور غلامی کی وجہ سے نبوت کا اعزاز آ گیا. افسوس ہے کہ ہمارے مخالف مسلمانوں کے دوسرے فرقے اپنے علماء کے غلط رنگ میں اس مقام نبوت کی تشریح کی وجہ سے احمدیوں کے خلاف جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، نہ صرف آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں بلکہ جس حد تک تکلیف پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مخالفت میں بعض اوقات تمام حدوں کو پار کر جاتے ہیں.
بہرحال جماعتیں جب ترقی کرتی ہیں، پھیلتی ہیں، تو اس ترقی کو دیکھ کر مخالفین جہاں کھلی دشمنیاں کر کے اپنی طاقت کے استعمال سے اور ان سہاروں کے استعمال سے جن کو وہ بہت طاقتور اور قدرت والا سمجھتے ہیں، اس ترقی کو روکنے کی ہر طرح کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر مختلف طریقوں سے کمزور ایمان والوں کو، کم تربیت یافتہ کو یا کچے ذہنوں کو، جو جوانی کی عمر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں یا جوانی کی عمر میں قدم رکھا ہوتا ہے، بڑی چالاکی سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر کے انہیں حق سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو ایک تو اپنے دینی علم میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا ہوں، کون ہوں اور کیوں ہوں، تاکہ ایسے چھپے دشمنوں کا جواب دے سکے۔ دوسرے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی سلامتی کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اس کے فضل کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی مضبوطی کے لیے، ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد کبھی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، اور اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس ایمان کی سلامتی بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عاجز بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ بعض لوگ بعض دفعہ مجھے خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ کہو یا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں کہ اس سے جو مخالفت ہے اس میں کمی آ جائے گی، اس لیے اگر نہ استعمال کیا جائے لفظ تو کیا حرج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو امور سماوی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بیان ہو گیا اور جو باتیں خدا تعالیٰ نے کہہ دیں ان کو کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور کسی قسم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں۔ صحابہ اکرام کے طرز عمل پر نظر کرو، وہ بادشاہوں کے دربار میں گئے اور جو کچھ ان کا عقیدہ تھا وہ صاف صاف کہہ دیا، اور حق کہنے سے ذرا نہیں جھجکے، جبھی تو لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق ٹھہرے۔ فرمایا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے۔ پس ہم نبی ہیں، ہاں یہ نبوت تشریع نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے، یہ نبوت تشریع نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے
کہ کوئی نئی شریعت والی نبوت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو منسوخ کر رہی ہو اور نئی کتاب لائے، ایسے دعویٰ کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ فرمایا بھلا اگر ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے اور کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسرے ملموں سے ممتاز کرے؟ بس فرمایا کہ یہ الہام تو دوسروں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے الہام جو ہوتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ باتیں جو کرتا ہے، یہی نبوت کا مقام ہے، اور اس تعریف کی روح سے میں نبی ہوں۔ ورنہ الہام تو اوروں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ایک کھلا اور واضح اعلان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور یہ عین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے کہ حضرت مسیح موعود نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں، بس جب مسیح موعود ماننا ہے تو نبی ماننا ضروری ہے۔ باقی رہیں مخالفتیں، وہ تو الہی جماعتوں کی ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور یہی الہی جماعتوں کی نشانی ہے کہ ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے جابر سلطان اور ان کے جتھے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ تمام جتھے ختم ہو جاتے ہیں، تمام طاقتیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی غالب آتی ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، اور تمام متکبر اور اللہ کے رسول کے خلاف اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف تدبیریں کرنے والے خود اپنے ہی تدبیروں کے جال میں پھنس جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتھے اور ہمارے اوپر ہمارے دنیاوی آقاؤں کی چھت ہمیں نبی اور اس کی جماعت کے خلاف تدبیروں میں کامیاب کر دے گی، تو یہ ان کی بھول ہے۔ آخری کامیابی یقیناً الہی جماعتوں کی ہوتی ہے۔ سازشوں اور جھوٹی اسکیمیں بنانے میں چاہے جتنے بھی ان کے ذہن تیز ہوں دوسروں کے، وہ خدا تعالیٰ کی تدبیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی یہ کہہ کر تسلی فرمائی ہے کہ یہ ایک اصولی فیصلہ اور عمل ہے خدا تعالیٰ کا کہ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، کہ گندی اور ناپاک تدبیریں تو ان تدبیر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو گھیرے میں نہیں لیتی، یعنی پھر وہی اس گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ کے دوسرے قانون کے تحت قربانیوں کا دور بھی چلتا ہے، لیکن آخری کامیابی خدا والوں کو ہی ہوا کرتی ہے، نبی اور اس کی جماعت کو ہی ہوا کرتی ہے، اور اس کے دشمن یقیناً سزا کے مورد بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور خدا تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ایسی نا تبدیل ہونے والی سنت ہے جس نے پہلے بھی دشمن کے بد انجام کے نمونے دکھائے، اور آج بھی دشمن کے بد انجام کے نمونے دکھا رہی ہے اور دکھائے گی۔ اس کے بڑے نمونے تو خدا تعالیٰ اپنے وقت پر دکھائے گا، جیسا کہ اس دوسری آیت میں ذکر ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن مومنوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے مختلف وقت میں ان تکبر کرنے والوں
اور حق کے مخالفین کی تدبیروں اور کوششوں کے ناکامی کے چھوٹے چھوٹے نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں جو ظالمانہ کارروائی ان نام نہاد ملاؤں کے چیلوں نے کی اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے، اس کے بعد ملاؤں کو مزید اتنی ضرورت پیدا ہوئی اور باقی جگہوں کے ان نام نہاد مولویوں نے بھی کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ 1 مارچ کو جکارتہ میں ایک بڑا جلوس نکالا جائے گا جس میں لاکھوں آدمی شامل ہوں گے، اور بڑی تیاری کی تھی انہوں نے اس کی، اور اس میں یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہوگا اس جلوس میں کہ احمدیوں کو مکمل طور پر بین کرو، یہ اپنا آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، اور یا پھر اگر مسلمان کہلوانا ہے تو ہمارے میں شامل ہو جائیں، ورنہ ہم اس وقت تک اس احتجاج کو قائم جاری رکھیں گے جب تک یا یہ حکومت یہ فیصلہ نہیں کر دیتی یا صدر مملکت کو ہم ان کے صدارت سے باہر کے صدارتی ماحول سے باہر نہیں نکال دیتے۔ اور جتنا بڑا پلان تیار ہو رہا تھا اس پر جماعت انڈونیشیا کو بھی خیال تھا اور فکر بھی تھی کہ اس مخالف احتجاج یہ مخالفت کا جو احتجاج ہو رہا ہے اور جو جلوس کا ان کا پلان اور جو شدت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ معمولی سا اور بے وقت قسم کا ایک جلوس نکلا اور وہ بھی اپنے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔ ان کے جلوس سے، ان کے اس پلان سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حکومتی پروردہ مولویوں کے دل میں یہ ڈالا کہ ہم جلسہ کریں، اور ایک بہت بڑا جلسہ ہو گیا جس میں صدر مملکت خود بھی چلے گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو تدبیریں تھیں ان کو رد کرنے کا سامان پیدا فرما دیے۔ بہرحال ہمارے تو نہ یہ حکومتی مولوی سگے ہیں نہ حکومت مخالف مولوی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ مخالفین کی آپس میں سر پٹول ہو جاتی۔ تو اس جلوس کی وجہ اس جلسے کی وجہ سے جو پہلے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس شدت پسند جلوس کو کہ ناکام ہونے کے سامان پیدا فرما دیے۔ بہرحال ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس کے بعد سے عمومی طور پر حکمرانوں کا رویہ سوائے 1-2 وزراء کے جماعت کے حق میں بہتر رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح لاہور کی شہادتوں کے بعد افریقہ کے بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے افراد جماعت کے اخلاص اور وفا کے نظارے دکھائے اور اس میں بیعتیں بھی ہوئیں، اسی طرح انڈونیشیا کے واقعے نے بھی جماعت کے حق میں راستے کھولے ہیں اور سعید فطرت لوگوں کو حق پہچاننے کی توفیق ملی ہے۔ ایک جگہ سے افریقہ کے ایک ملک سے مربی صاحب نے لکھا کہ میں نے انٹرنیٹ پر یہ انڈونیشیا کا واقعہ دیکھا اور سخت بے چینی تھی، بڑی جذباتی کیفیت تھی، میں روتا رہا اس کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں کہ اسی دن اتفاق سے شام کو علاقے کے بعض غیر الجماعت معززین اور ان کے علماء کے ساتھ ایک تبلیغی نشست تھی، تو اس میں کہتے ہیں کہ میں نے
ٹی وی پر یہ جو ساری بہیمانہ کارروائی ہو رہی تھی ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ لگا دی اور ان مہمانوں سے کہا کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں پھر بات شروع کرتے ہیں، اور اس کی تفصیلی بتا دی کہ احمدیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ریکارڈنگ لگائی ہے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک معلم، وہاں کے علماء جو ہیں، مولوی یا امام جو ہیں، ان کو معلم کہتے ہیں افریقہ میں، وہ کھڑے ہو گئے اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، دھاڑے مار مار کے ان کا جو طریقہ ہے رونے لگ گئے کہ یہ مسلمان ہیں جو یہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ایسے مسلمانوں کے اس اسلام سے تو میں توبہ کرتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے احمدی ہوں اور میری فوری بیعت لے لیں۔ وہ بیعت تو بعد میں ہونی تھی، مذہبی جو مجلس لگنی تھی وہ تو بعد میں ہونی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتیں دیکھ کے ایک بڑے امام کو بیعت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور پھر کہتے ہیں آگے، انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ ان تین شہداء کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 گاؤں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی گود میں لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دشمن چاہے چھپ کر تدبیر کرے، پیار بھرے انداز میں تدبیریں کرے، یا کھل کر دشمنی کرے، تاکہ یہ نبی کے ماننے والے خوفزدہ ہو کر یا کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن مضبوط ایمان والوں کو ان کا خوفزدہ ہونا تو ایک طرف رہا، ان کی تدبیریں نیک فطرتوں کے سینے فوراً کھول کر احمدیت کے حق میں ایسی ہوا چلاتی ہیں کہ جو کام ہمارے مبلغین سال میں نہیں کر سکتے، وہ دشمنوں کے مکروں سے ہمارے حق میں ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ بس کون ہے جو خدا تعالیٰ کے کاموں کو روک سکے؟ لیکن ان تکبر کرنے والوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی سنت میں تبدیلی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت اس کی تقدیر غالب آنے کی سنت ہے، اور دوسرے ایسے ظالموں کو تباہ کرنے کی سنت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر پہلے لوگ اس مخالفت کی وجہ سے اپنے بد انجام کو پہنچے تو آج بھی وہی خدا ہے اور اسی طاقتوں کے مالک خدا کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا زمین میں نہیں پھرے، دیکھتے نہیں؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کہ کیوں جائزہ نہیں لیتے کہ قوموں کی تاریخ جو ہے، ان کی تباہی کی تاریخ کیا بتا رہی ہے تمہیں؟ آج کل تو ٹی وی پروگراموں میں، رسالوں میں گھر بیٹھے ہی پرانے دفینوں کے نظارے ہو جاتے ہیں کہ کتنی قومیں تھیں جو مختلف آفات کی وجہ سے دفنا دی، پوری کی پوری بستیاں زمین میں دفن ہو گئیں۔ بلکہ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں تو کئی بستیاں دفن ہو جاتی ہیں۔ تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بھی بڑا عبرت کا مقام ہے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو عقل کے ناخن لینے کی پہلے ہدایت کر دی تھی کہ ہوش سے کام لینا، اس قسم کی حرکتیں نہ کرنا
کہ پہلی تاریخ تم پہ بھی دہرائی جائے. لیکن افسوس کہ مسلمان باوجود اس تنبیہ کے اس عبرتناک تنبیہ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بڑے تکبر کرنے والے اور اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرنے والے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں سرشار کو فرماتا ہے کہ تمہارے یہ تکبر کچھ کام نہیں آئیں گے. فرمایا کہ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے جو تمہارے سے پہلے تھے. ایک تو وہ تمہاری آج کی حکومتوں سے زیادہ طاقتور تھے، دوسرے ان نبیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھے. لیکن دنیاوی حیثیت سے نبیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کسی قوم کو فنا کرنے کا، تو سب فنا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس سنت کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ فرما کر ہر زمانے میں یا بیان فرما کر ہر زمانے کے طاقتور اور فرعون اور ان کے پروردوں کو بتا دیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مقابلے میں تمہاری طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دوسرے، اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمایت کا اعلان باوجود بظاہر ان کی کمزور حالت کے انہیں طاقتور بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کے پیچھے ہوتی ہے. اور طاقتور سمجھے جانے والے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سائے پرینہ بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھے اور کہاں گئے. بس اللہ والوں کے مخالفین کو ہوش کرنی چاہیے اور اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اور آسمان اور زمین میں کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے. بس ایک بیوقوف قوم جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے، یا بعض علاقوں کے بعض ملکوں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم ان تھوڑے سے اور معمولی حیثیت کے لوگوں کو زیر کر لیں گے. دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بیوقوفی نہیں، بڑی صحیح سوچ ہے. کیونکہ طاقتور اور چالاک غالب آ جاتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات، آج کل بھی دیکھ لیں، طاقتور اور چالاک ہی ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہوئی ہے، حکومت کر رہے ہیں، اور بظاہر مومن کہلانے والے ان کے قبضے میں ہیں. لیکن یہاں مقابلہ دنیا والوں کا دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے. جب جماعت احمدیہ کا سوال آتا ہے، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا سوال آتا ہے، تو مقابلہ دنیا والوں کا اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک الہی جماعت کے ساتھ ہو جاتا ہے. بس یہاں دنیاوی اصول نہیں چلے گا، بلکہ یہاں وہ جیتے گا جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کھڑا ہو کر یہ اعلان فرمائے گا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ جسے کوئی عاجز کر سکے. بس آج اس زمانے میں یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، لیکن ساتھ ہی ایک ذمہ داری کی طرف بھی توجہ ہے کہ اس اللہ والے سے حقیقی رنگ میں جڑ کر اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کریں، ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی سنت خاص نشان دکھاتی ہے. اپنی عبادتیں، اپنی دعائیں، اپنے عمل اس نہج پر چلانے کی کوشش کریں
جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جس کو کھول کر زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مہدی موعود نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر ہم نے اس اصول کو حقیقت میں پکڑ لیا تو چاہے پاکستان کے طاقتور ہوں یا انڈونیشیا کے یا بنگلہ دیش کے یا کسی عرب ملک کے یا کسی بھی ملک کے، وہ سب طاقتوں اور قدرتوں والے خدا کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ جس کے علم نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اللہ والے ہی غالب آیا کرتے ہیں، جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید ہو وہی غالب آیا کرتے ہیں۔ بس ان مخالفین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اشارے کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تو غالب آنا ہے۔ اس وقت کوئی عذر کام نہیں آئے گا کہ یہ وجہ ہو گئی یا وہ وجہ ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی آخری تقدیر چلتی ہے تو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ خدا تعالیٰ ان متکبر مولویوں کے تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے اور شریروں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالتا ہے۔ شریر انسان کہتا ہے کہ میں اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں گا اور میں راستی کو اپنے منصوبوں سے مٹا دوں گا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس سے کہتی ہے کہ اے شریر، میرے سامنے اور میرے مقابل پر منصوبہ باندھنا تجھے کس نے سکھایا؟ کیا تو وہی نہیں جو ایک ذلیل قطرہ رحم میں تھا؟ کیا تجھے اختیار ہے کہ باتوں کو ٹال دے؟ پھر آپ فرماتے ہیں ہمیشہ یہ امر واقعہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے خاص حبیب اور وفادار بندے ہیں ان کا صدق خدا کے ساتھ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا دار اندھے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہر ایک سجادہ نشینوں اور مولویوں میں سے ان کے مقابل کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ مقابلہ اس سے نہیں بلکہ خدا سے ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جس شخص کو خدا نے ایک عظیم الشان غرض کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی دنیا میں ظاہر کرے، ایسے شخص کو چند جاہل اور بزدل اور خام اور ناتمام اور بے وفا زاہدوں کی خاطر سے ہلاک کر دے؟ فرمایا کہ اگر دو کشتیوں کا باہم ٹکراؤ ہو جائے، دریا میں دو کشتیوں کا ٹکراؤ ہو جائے، تو جن میں سے ایک ایسی ہے کہ اس میں بادشاہ وقت جو عادل اور کریم الطبع اور فیاض اور سعید النفس ہے، ماں اپنے خاص ارکان کے سوار ہے، اور دوسری کشتی ایسی ہے جس میں چند چوڑے اور چمار یا سانسی بدماش بدوضع بیٹھے ہیں، اور ایسے موقع آ پڑا ہے کہ ایک کشتی کا بچاؤ اس میں ہے کہ دوسری کشتی ماں اس کے سواروں کے تباہ کی جائے، تو اب بتلاؤ کہ اس وقت کون سی کارروائی بہتر ہوگی؟ کیا اس بادشاہ عادل کی کشتی تباہ کی جائے گی یا ان بدماشوں کی کشتی کہ جو حقیر و ذلیل ہیں تباہ کر دی جائے گی؟ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ بادشاہ کی کشتی بڑے زور اور حمایت سے بچائی جائے گی، اور ان چوڑے چماروں کی کشتی تباہ کر دی جائے گی، اور وہ بالکل لاپرواہی سے ہلاک کر دیے جائیں گے، اور ان کے ہلاک ہونے میں خوشی ہوگی، کیونکہ دنیا کو بادشاہ عادل کی وجود کی بہت ضرورت ہے، اور اس کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے۔ اگر چند چوڑے اور چمار مر گئے تو ان کی موت سے کوئی خلل دنیا کے انسان میں نہیں آ سکتا۔ بس خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جب اس کے مرسلوں کے مقابل پر ایک اور فریق کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خیال میں کیسے ہی اپنے تعین ایک قرار دیں، انہی کو خدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے اور انہی کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جس غرض کے لیے اپنے کسی مرسل کو مبعوث فرماتا ہے اس کو ضائع کرے، کیونکہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ خود اپنی غرض کا دشمن ہوگا۔
اور پھر زمین پر اس کی کون عبادت کرے گا؟ دنیا کثرت کو دیکھتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ یہ فریق بہت بڑا ہے، سو اچھا ہے، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے یہی ٹھیک ہیں، اور نادان خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں مساجد میں جمع ہوتے ہیں، کیا یہ برے ہیں؟ مگر خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے خاص بندوں میں محبت الہی اور صدق اور وفا کا ایک خاص نور ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کر سکتا تو بیان کرتا، لیکن میں کیا بیان کروں؟ جب سے دنیا ہوئی اس راز کو کوئی نبی یا رسول بیان نہیں کر سکا۔ خدا کے باوفا بندوں کی اس طور سے آستانہ الہی پر گرتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس نہیں کہ اس کیفیت کو دکھلا سکے۔ بس مخالفین کی ہزاروں کوششوں نے آپ کی ترقی میں دراصل فرق نہیں ڈالا، اس لیے کہ ہر مکر اللہ تعالیٰ ان پر الٹا دیتا تھا، اور آج تک یہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے ایمانوں میں مضبوط رہیں گے، جماعتی ترقی کے نظارے ہم دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائے اور ہاتھ چھل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ فرمایا اے تمام لوگوں، رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اگر اب مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان، کیونکہ کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ بس ضرور تھا کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی،
اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ پھر اولاد کی اولاد آئے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدے سے بیدار ہو جائیں گے۔ اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی، کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت ناامید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، تو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی سچائی تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا سلوک تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ایشیا کے ممالک میں بھی اور جزائر میں بھی، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور افریقہ کے سرسبز علاقوں میں بھی اور ریگستانوں کی دور دراز آبادیوں میں بھی احمدیت کو پھیلا دیا ہے، اور بڑی شان سے نہ صرف پھیلا دیا بلکہ بڑی شان سے پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ ہر احمدی کی ہر قربانی ہمارے لیے نئی منزلوں کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کا حصہ بننے کے لیے، اپنے ایمانوں کی مضبوطی کے لیے پہلے سے بڑھ کر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں اور کروٹ لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ احمدیت کے حق میں عظیم نظارے دکھانے والے بننے والے ہیں، اور بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بس خاص طور پر دعاؤں پر بہت زور دیں ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی بھی فرمائے، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ہمیں اس ترقی کو دیکھنے سے محروم رکھے۔ آخر میں ایک اعلان ہے افسوسناک، ایک جنازے کا اعلان۔ میں جنازہ پڑھاؤں گا جمعے کے بعد، نماز کے بعد، جو مکرم قاری مرزوقی صاحب المعروف امام ادریس مراکش کے تھے۔ ان کا جنازہ ہے، گزشتہ دنوں میں 75 کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے 2002 میں بیعت کی تھی، اور امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا وفد کے پاس جاتا تھا، بڑی تبلیغی نشستیں لگتی تھیں، امام تھے اور بڑے صاحب علم آدمی ہیں، میں ملا ہوں ان کو۔ تو یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے کا، فرار کا نکال لیتے تھے، ماننا نہیں ہوتا تھا، بہرحال اثر تھا علماء کا جس طرح ضد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے، تبلیغی نشست تھی، جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ کیا ان سے باتیں کرنا تو یہی ہے کہ پتھروں سے سر ٹکرانا، تو چھوڑیں ان کو۔ اس پہ یہ کہتے ہیں میں نے اٹھتے ہوئے ان کو اعجاز المسیح کتاب جو ہے وہ دے دی کہ اس کو پڑھیں، اور چند دن کے بعد انہوں نے آئے اور کہا کہ میری بیعت لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کی اور جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ اور احمدی اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ احمدیت قبول کرنے سے پہلے فرانس میں اسٹراسبرگ کی ائمہ کمیٹی کے مستقل رکن تھے، اور مسجد میں خطبہ بھی دیا کرتے تھے، مسلمانوں کی مسجد میں۔ تمام ائمہ ان کی قابلیت اور ایمانداری کی تعریف کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کو ان کی احمدیت کا پتہ چلا تو سب نے مخالفت شروع کر دی، جس پر انہوں نے خود ہی امامت کو کام چھوڑ دیا۔ میری ملاقات ان سے پہلی دفعہ 2003 میں فرانس کے جلسے میں ہوئی تھی۔ گزشتہ سال جب میں گیا ہوں فرانس تو بڑے کمزوری بہت زیادہ تھی اور نکاہت تھی، بیماری بہت بڑھ گئی تھی ان کی۔ اسٹراسبرگ میں گیا ہوں، وہاں تشریف لائے، اور امیر صاحب کو کہا
کہ آپ ہر دفعہ کہتے تھے کہ خلیفۃ المسیح سے ملاقات کے لیے لندن چلو، لیکن ڈاکٹر مجھے سفر کی اجازت نہیں دیتا تھا اور مجھے تکلیف بھی تھی بہت زیادہ. لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے کہ خلیفہ وقت خود میرے پاس آ گئے ہیں. خلافت سے آپ کو بے پناہ عشق تھا. قرآن مجید ہاتھ سے لکھ رہے تھے. جب میں اسٹراسبرگ گیا ہوں تب بھی مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، اور جب میں اس کو ختم کر لوں گا، لکھائی بھی ان کی اچھی تھی، تو مجھے کہا کہ میں آپ کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. وفات کے وقت بھی ان کے سرہانے قرآن کریم اور 7 سالہ جوبلی کا سووینیر پڑا تھا. عاملہ کے اجلاسات کے لیے اکثر اپنے گھر پیش کیا کرتے تھے. اسٹراسبرگ مسجد کے لیے جب چندے کی تحریک کی گئی تو جو بھی ان کے پاس موجود رقم تھی ساری کی ساری انہوں نے پیش کر دی. اللہ تعالیٰ ان سے مخلوق کا سلوک فرمائے اور ان کی اپنی رضا کی جنتوں میں بلند مقام عطا فرمائے. ان کی بچے اور باقی چیز رشتہ دار تو احمدی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی سینے کھولے اور ان کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما